میں آج ہی کہیں کہہ رہا تھا کہ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے۔ خدا شناسی کی دولت تو بہت بڑی دولت ہے، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم ہیں کون، اور جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ جو اپنے آپ سے بھی آگاہ نہ ہو، من سے بھی شناسا نہ ہو، خودی کا تعقل بھی نہ ہو، عرفان ذات بھی نہ رکھتا ہو، بتاؤ اس کے پاس اس کے پلے ہے کیا؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہیں تھا۔ تبھی تو درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود مانا ہے۔ یہ چیزیں انسان کی خدمت ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے نا۔ یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے ہمیں چھاؤں فراہم کریں، آکسیجن دیں، ہمارے ایندھن کے کام آئیں، ہمیں پھل فراہم کریں، لیکن ہم ان کو معبود مانتے رہے۔ انسانیت کی تاریخ شرمناک ہے۔ اس نے حشرات الارض کو، چوپایوں کو، حتیٰ کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں انسان نے اس کو بھی اپنا معبود مانا، درختوں کو معبود مانا، اس نے جانوروں کو معبود مانا جو اس کی سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، اس کی غذائی ضروریات کے لیے پیدا کی گئے، یہ ان کو معبود مانتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے مادو تراشتا ہے اور پھر ان کو اپنا معبود ماننے لگ جاتا ہے۔ آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک معبود بناتا ہے اور اس کو خدا ماننے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح لکڑی تراش کر کے ایک وثن بناتا ہے، اس کو معبود ماننے لگ جاتا ہے۔ پتھر تراش کر کے ایک صنم بناتا ہے اور پھر اس کو اپنا معبود ماننے لگ جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک نہیں بتا رہا کہ یہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن فہم و ادراک، عقل و خرد، دانش و بینش کہیں رخصت پہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ آج بھی بالکل آپ کی ہمسائیگی میڈیا میں بسنے والے لوگ، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے پھر ان سے مرادیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو خیر چائنا میں ان کے بھگوان بن رہے ہیں اور ہر سائز کا بھگوان مل جاتا ہے، بڑے سستے سے سستے بھی۔ وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ساتھ دو چار بھگوان بھی بچوں کے لیے تحفے میں لے آتے ہیں۔ کیا کہانیاں ہیں۔ ایک شخص نے اسلام لانے کے بعد اپنی کہانی بیان کی کہ قبل الاسلام کی ایک کہانی ہے، جب یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ وہ یہ کہ میں ایک سفر پہ جانا تھا تو سامان سفر باندھا، تو اس میں نے سفری معبود بھی رکھ لیا، لیکن سامان اٹھایا تو زیادہ وزنی تھا، تو میں نے کہا میں تو اپنے خدا کے بوجھ تلے آ کے مر جاؤں گا۔ تو وہ پتھر کا معبود نکال کر کے میں نے آٹا گوندھ کے ایک چھوٹا سا معبود رکھ لیا اور راستے میں اس کی پوجا پاٹ بھی کرتا رہا۔ جو توشہ سفر تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق تھا۔ سفر کو ایک دن اوپر چلا گیا تو توشہ ختم ہو گیا، تو وہ کہتا ہے پہلے تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو گیا، پھر میں نے سامان میں ہاتھ ڈال کر کے آٹے کے بنے ہوئے اس معبود کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہیں بچا سکتا تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے پوجنے والے اتنا ترس تو کھا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، اب تو مجھے توڑ توڑ کے دانتوں تلے چبائے گا، پھر تو تاریخ میدے میں ڈالے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ پھینکنے جائے گا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں۔ جو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا اپنے پجاری سے، وہ میرا معبود تھا۔ اس نے کہا اور آج شعور ملا ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ سے نصیب ہوا۔ میں آپ کو بھی کہا کہ ہمسائیگی کے اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے آج بھی، یہ دیکھو علم کی کتنی بھاری بھرکم ڈگری، اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہا، لیکن کھڑا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہا ہے، چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے، اس کو متبرک سمجھتا ہے، اس کو جو ہے وہ شافی مان رہا ہے،
آخر اس نے طب پڑھی ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا، یہ ایک جانور کا فضلہ ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس کی طبیعت میں اس غلیظ چیز کو دیکھ کر کے تعفن اور تقدر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیے کہ وہ گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ یہ آج تو نیٹ کی دنیا ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اگر یہ باتیں ماضی میں کہی جاتی تو لوگ کہتے ہیں آپ کہانی سنا رہے ہیں، لیکن آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہے ہیں، اور MBBS ڈاکٹر ہے۔ اور دوسری جانب میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو اپنے پائنچے کو مل مل کے وضو خانے میں دھوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں کہتا جناب میں اسکول جا رہا ہوں اور راستے میں گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں اسکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے۔ اسکول جانے والا 7 سال کا پہلی دوسری کلاس کا ایک بچہ پائنچے پر پیشاب کا لگا ہوا غیر مری چھینٹا بھی گوارا نہیں کرتا، مل مل کے دھو رہا ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اور یہ بچہ پیشاب کا اڑتا ہوا ایک چھینٹا پائنچے کے اوپر پڑا ہے تو اس کو بھی گوارا نہیں کر رہا، تو اس کو سمجھ کیسے آ گئی؟ تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیاری مصطفیٰ جان رحمت کر دی، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے اور اس کو یہ چھینٹا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو میں محمد عربی پہ درود نہ پڑھوں، میں حضور پہ سلام نہ کروں، میں